کامیابی کو حاصل کرنے کی خواہش اور چاہت اس دنیا کے ہر انسان میں پائی جاتی ہے، اور دنیا میں چونکہ انسان مختلف مزاج اور طبیعتوں، مختلف نیچر اور فطرت کے لوگ پائے جاتے ہیں، اس لیے کامیابی کا معیار اور اسٹینڈرڈ بھی لوگوں کی اپنی نظروں میں الگ الگ ہے۔ لیکن سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا اس دنیا میں اپنی خواہشات کی تکمیل، کیا اس دنیا میں من چاہی زندگی کو حاصل کرنے ہی کا نام کامیابی ہے، یا کامیابی کسی اور چیز کا نام ہے جس کو دنیا کے انسان ابھی سمجھ نہیں پا رہے؟ جب ہم اس سوال کا جواب قرآن کریم سے لیتے ہیں تو قرآن کریم میں دو باتیں بڑی عجیب و غریب اللہ تبارک و تعالی نے ہمارے آپ کے لیے بیان کی ہیں۔ پہلی بات تو یہ صاف کی قرآن نے کہ ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ دیکھو میں نے جنات کو اور اسی طرح انسانوں کو اس دنیا میں اپنی عبادت اور بندگی کے لیے پیدا کیا ہے۔ پہلی چیز تو اس دنیا میں بسنے والے ہر انسان کو یہ سمجھنا چاہیے کہ اس دنیا میں اس کے آنے کا مقصد تخلیق، اس کی پیدائش کا بنیادی مقصد کیا ہے، وہ دنیا میں آیا کیوں۔ دوسری چیز قرآن نے جو بیان کیا، الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، اللہ وہ ہے جس نے تمہارے لیے موت کو پیدا کیا، اسی طرح تمہارے لیے اللہ نے زندگی کو پیدا کیا۔ موت اور زندگی کو تمہارے لیے اس لیے پیدا کیا تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں دنیا میں آزمائے، ایکم احسن عملا، کہ تم میں سے کون ہے جو اچھا عمل کرتا ہے تاکہ اس کو اچھا بدلہ ملے، اور کون ہے جو برا عمل کرتا ہے تاکہ اس کا انجام برا ہو۔ اس دنیا میں انسان کو ایک تو یہ سمجھنا چاہیے کہ دنیا میں آنے کا مقصد اللہ کی بندگی اور اس کی عبادت ہے، ساتھ ہی ساتھ یہ بھی سمجھنا چاہیے کہ اس دنیا میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں آزمائش اور ایک امتحان کے لیے پیدا کیا ہے۔ یہ دو بنیادی باتیں دنیا میں بسنے والے، کامیابی کی خواہش رکھنے والے ہر انسان کے ذہن میں ہونی چاہیے۔ اب قرآن سے اس سوال کا جواب لیا جائے کہ آخر دنیا میں کامیاب انسان ہے کون؟ قرآن کہتا ہے کل نفس ذائقۃ الموت۔ بنیادی بات یہ سمجھ لی جائے کہ اس دنیا میں جو بھی جاندار آیا ہے، مرد عورت جنات انسان چرند پرند درند، جس کے اندر بھی حیات ہے، زندگی ہے، قرآن کہتا ہے کل نفس ذائقۃ الموت، ہر ایک کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے، مرنا ہے۔ ایک دوسری جگہ قرآن نے کہا کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام، کہ اس روئے زمین پر جو کچھ ہے وہ سب کا سب ختم ہونے والا ہے، فنا ہونے والا ہے، باقی رہنے والی جو ذات ہے وہ رب العالمین کی ذات ہے۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، حدیث قدسی ہے، کتبت الموت علی من کان تحت عرشی، کہ جو کچھ بھی میرے عرش کے نیچے ہے اس سب کو مرنا ہے، ختم کرنا ہے، ختم ہونا ہے، یہ میرا فیصلہ ہے۔ اور پوری کائنات کا ذرہ ذرہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے عرش کے نیچے اور اس کے دائرے میں آتا ہے۔ معلوم یہ ہوا کہ رب العالمین کے علاوہ کائنات کی ہر چیز ختم ہوگی، فنا ہوگی، سب کو موت آنی ہے، کوئی باقی نہیں رہ سکتا۔ اور اس کے بعد قرآن نے کہا فمن زحزح عن النار وادخل الجنت فقد فاز، کہ دیکھو مرنے کے بعد جس کو جہنم کی آگ سے بچا لیا گیا، اس کے اچھے اعمال، اس کے ایمان اور اچھے عقیدے کی بنیاد پر، اور جہنم سے بچا کر جنت میں داخل کر دیا گیا، اصل کامیاب وہ انسان۔ اس دنیا میں اصل کامیاب انسان وہ نہیں جو بڑا بزنس مین بن جائے، وہ نہیں جو بڑا سیاستداں بن جائے، وہ کامیاب اصل نہیں جو بڑا ماہر ڈاکٹر یا انجینئر
یا کوئی سائنسداں بن جائے، قرآن کی نظر میں کامیاب انسان وہ ہے جس کو اس کے ایمان اور عقیدے اور اس کے نیک اعمال کی بنا پر اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم کے نتیجے میں عذاب جہنم سے بچا کر جنت میں داخل کر دیا جائے۔ قرآن کہتا ہے فقد فاز، کامیاب انسان اللہ کی نظر میں یہ ہے۔ اور اس کے بعد قرآن کہتا ہے وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، کہ اے لوگو، دنیا کے جن جھمیلوں میں تم پڑے ہوئے ہو اور دنیا کی جن چیزوں کو تم کامیابی اور ترقی سمجھ رہے ہو، اصل یہ ایک دھوکہ ہے، یہ ایک دھوکہ ہے، اور یہ کبھی بھی ساتھ چھوڑ سکتا ہے۔ دھوکے کی بس یہی خرابی ہے کہ وہ کبھی بھی ساتھ چھوڑ سکتا ہے۔ دنیا میں کوئی انسان ایسا جس کی دھوکہ دھڑی سے آپ واقف نہ ہو اور آپ اس پر اعتبار کر لیں، بھروسہ کر لیں، اور وہ بھی اپنا کام نکالنے کے لیے آپ کی ہاں میں ہاں ملائے ہوئے ہے، لیکن جیسے ہی وقت آیا اس کا اپنا کام نکلا اور اس نے اپنا ہاتھ کھینچ لیا، آپ کا ساتھ چھوڑ دیا۔ تو یہ جو دھوکہ ہے، یہ جو فریب ہے، اس کا کوئی بھروسہ نہیں کہ یہ کب ساتھ چھوڑ دے، اور انسان اپنی تمام امیدیں اور تمام جو اس نے ذہن میں بٹھا رکھے ہیں، سارے خواب جو اس نے دیکھ رکھے ہیں، وہ کب چکنا چور ہو جائیں کچھ نہیں پتا، کچھ نہیں، کوئی گارنٹی نہیں لے سکتا، نہ میں نہ آپ، کوئی دنیا کا انسان اس بات کی گارنٹی نہیں لے سکتا کہ جو سانس ایک لے چکا ہے اگلی سانس لے پائے گا یا نہیں۔ کتنے واقعات، کتنی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ ایک بہت ہی کامیاب ترین بزنس مین، ایک ایسا شخص جس کے پاس دنیا کی ترقی اور کامیابی، جس کو لوگ کامیابی سمجھتے ہیں اور دنیا کی ساری سہولتوں سے لیس ایک کسی ایئر کنڈیشن اور لگژری گاڑی میں سوار ہو کر گھر سے نکلا اپنے کام کو انجام دینے کے لیے، اور منزل مقصود تک پہنچ نہیں پایا، راستے میں کوئی ایسا حادثہ ہوا کہ سب ختم۔ اس لیے قرآن نے کہا فَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، کہ دنیا کی جو یہ زندگی ہے یہ صرف ایک خواب ہے، رنگین خواب ہے، بس دل بہلانے کا ایک ذریعہ ہے، انٹرٹینمنٹ، ریفریشمنٹ جس کو انگلش میں کہتے ہیں، کہ بس کچھ دیر ہنسی مذاق، لطف اندوزی، کھا لیا پی لیا، آگے چلے گئے، بات کر لی، بیٹھ لیے، کچھ کما لیا، کچھ اکٹھا کر لیا، گھر بن گیا، یہ پڑھ لیا، بس یہ ایک طرح کی وہ ایک رنگین چمک دمک ہے دنیا کی جو کبھی بھی ساتھ چھوڑ سکتی ہے۔ اس کو حاصل کرنا اور اس کے لیے ایڑی چوٹی کا زور لگانا، یہ قرآن کی نظر میں کامیابی نہیں۔ قرآن ایک جگہ کہتا ہے فَمَا أُوتِيتُم مِّن شَيْءٍ فَمَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، کہ اے لوگو، دنیا کی جو بھی زندگی اور اس زندگی میں جو نعمتیں اور جو ترقیاں تمہیں دی گئی ہیں، یہ صرف دنیا کا ایک ایسا سامان ہے جو بس وقتی اور عارضی طور پر فائدہ اٹھانے کے لیے تو ہو سکتا ہے، ہمیشہ کے لیے نہیں ہو سکتا، ختم ہو جائے گا۔ وَمَا عِندَ اللَّهِ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس جو نعمتیں ہیں جنت کی شکل میں، ہمیشہ کی زندگی کی شکل میں، قرآن کہتا ہے اصل تو باقی رہنے والی زندگی وہ ہے، اس کی فکر کی جائے، اس کی تیاری کی جائے۔ اس لیے حدیث میں آتا ہے الدنیا مزرعۃ للآخرہ، کہ یہ دنیا دراصل یہ آخرت کی ایک کھیتی ہے۔ جس طرح انسان اپنی کھیتی میں جتنی محنت کر لے اور جتنی دیکھ بھال اپنی اس کھیتی اور اپنی اس فصل کی کر لے، اتنا ہی بہترین غلہ اور فصل حاصل کرنے کی اس کسان کو، اس انسان کو امید رہتی ہے۔ ویسے اس دنیا میں جو آدمی جتنی محنت کر لے، اپنی زندگی کو جتنا کامیاب بنانے کی فکر اور کوشش کر لے، اور زندگی کو کامیاب اور اس زندگی کو کامیاب بنانے کی فکر و کوشش میں ضروری ہے کہ وہ اپنے ایمان کو درست کرے، اپنے عقیدے کو ٹھیک کرے، اور اس ایمان اور اس عقیدے کے جو تقاضے، جو مطالبات، جو اس کی ڈیمانڈز ہیں، ان کو پورا کرے، جس کو عربی زبان میں اعمال صالحہ، نیک عمل کہا جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن چیزوں کو کرنے کے لیے کہا ہے ان پر عمل کرے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے دین اسلام میں جن چیزوں کو
نہ کرنے کے لیے کہا گیا ہے، بندہ ان چیزوں سے دور رہے، ایسا انسان ہے جو قرآن کی نظر میں کامیاب ہے، جس کو صحیح معنی میں ایمان والا بندہ کہا جاتا ہے۔ اور قرآن کہتا ہے کہ ان ایمان والے بندوں کی تو حالت یہ ہے، والذین یجتنبون کبائر الاسم والفواحش واذا ما غضبوا هم یغفرون۔ اللہ کے ماننے والے، ایمان والے، کامیاب بندے وہ ہیں جو اس دنیا میں رہ کر گناہ سے بچتے ہیں، وہ گناہ جو انسان کو ناانصافی اور ظلم پر آمادہ کر دے، کسی کا حق مارنے پر آمادہ کر دے، ان کو الاسم کہا جاتا ہے۔ قرآن کہتا ہے کہ یہ اللہ کے وہ بندے جن کو کامیاب بندہ قرآن نے کہا ہے، یہ ایسے لوگ ہیں نہ کسی کا حق مارتے ہیں، نہ حق تلفی کرتے ہیں، نہ کسی پر ظلم کرتے ہیں، نہ زیادتی کرتے ہیں، بلکہ عدل و انصاف کے ساتھ دنیا میں جیتے ہیں۔ والفواحش، اور اسی طرح سے فواحش اور گندی باتوں سے، ایسے گناہ جو انسان کی خواہش نفس کی بنیاد پر پلتے ہیں، جنم لیتے ہیں، جس میں گندی نظر سے دیکھنا، کوئی گندی بات کا سننا، کسی غلط بات کو زبان سے بولنا، کوئی ایسا کام اپنے ہاتھ پیروں سے انجام دینا جس سے پورے سماج کی عزت داؤ پہ لگ جائے۔ قرآن کہتا ہے کہ ایمان والے کامیاب بندے وہ ہیں اللہ کی نظر میں جو اس طرح کے برے اور گندے کاموں سے اپنے آپ کو بچائے رکھتے ہیں۔ اور اسی طرح قرآن کہتا ہے وَإِذَا غَضِبُوا هُمْ يَغْفِرُونَ، کہ اللہ کے چہیتے ایمان والے جو اللہ کی نظر میں کامیاب بندے ہیں، یہ وہ لوگ ہیں کہ جب انہیں کسی بات پہ غصہ آتا ہے، بحیثیت انسان کسی بات پر غصہ آ جانا یہ کوئی عجیب و غریب بات نہیں ہے، ایک انسان ہے، جس طرح اس کو کسی اچھی بات پر خوشی ہوگی ویسے ہی کسی غلط بات پر غصہ بھی آئے گا، یہ انسان کی فطرت ہے۔ لیکن قرآن کہتا ہے کہ یہ اللہ والے، ایمان والے جب کسی سے کسی بات پر غصہ ہو جاتے ہیں تو اس غصے کے بعد سامنے والے کو معاف کر دیتے ہیں، ختم کر دیتے ہیں کہ چلو چھوڑو، ختم کرو، اپنا غصہ پی جاتے ہیں۔ اس لیے حدیث میں کہا گیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر صحابہ سے پوچھا کہ کیا تم جانتے ہو کہ اصل طاقتور پہلوان کون ہے؟ صحابہ کہنے لگے کہ پہلوان اور طاقتور، اے اللہ کے رسول، ہماری نظر میں وہ ہے جو اپنے سامنے والے کو ہرا دے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ نہیں، اصل طاقتور اور پہلوان وہ شخص ہے جس کو کسی بات پر غصہ آئے اور وہ سامنے والے سے بدلہ بھی لے سکتا ہو، یہ اس کے اندر طاقت ہے، اور اس کے بعد معاف کر دے، غصے کو پی جائے۔ والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس، قرآن نے کہا کہ وہ لوگ جو غصہ پی جاتے ہیں، لوگوں سے عفو درگزر کا معاملہ کرتے ہیں، ان کی برائیوں کو نظر انداز کرتے ہیں، ان کو اگنور کر دیتے ہیں، ان پر توجہ نہیں دیتے، اصل اللہ تبارک و تعالی اپنے ایسے بندوں کو بہت چاہتا ہے۔ تو قرآن کی نظر میں جو اصل کامیاب لوگ ہیں وہ لوگ ہیں جو اللہ پر یقین رکھتے ہیں، ایمان رکھتے ہیں، بڑے بڑے گناہوں سے بچتے ہیں، خواہش نفس کے نتیجے میں جو گناہ جنم لیتے ہیں ان سے دور رہتے ہیں۔ غصہ کسی پہ آ جائے تو اس غصے کے نتیجے میں غصے کو دبا لیتے ہیں، سامنے والے کو معاف کر دیتے ہیں، اور اگر غصہ کہیں اتنا زیادہ ہے کہ جس پر غصہ آیا یا جس نے آپ پر ظلم کیا اور آپ اس سے بدلہ ہی لینے پر آئیں، تو قرآن کہتا ہے وَجَزَاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِثْلُهَا، کہ یہ میرے چہیتے بندے ایسے ہیں جب کسی ظلم و زیادتی کو اپنے اوپر ہوتا دیکھتے ہیں تو اس کے بعد اگر بدلہ لینے پر آ جائیں تو بس اتنا ہی بدلہ لیتے ہیں جتنی زیادتی ان کے ساتھ ہوئی، ایکسٹرا نہیں۔ کسی نے اگر ایک مارا تو بس ایک ہی لگاتے ہیں، کسی نے بس سخت لہجہ استعمال کیا ہے تو جواب میں بس سخت لہجہ اسی مقدار اور اسی لیول کا استعمال کرتے ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ کسی نے ایک گالی دی اور بدلے میں اس کی زندگی کو تباہ کرنے کی فکر و منصوبے بنانے لگے، ایسا ایمان والے نہیں کرتے۔ اور اس کے بعد قرآن کہتا ہے وَلَمَنِ انتصر بعد ظلم فَأُولَئِكَ مَا عَلَيْهِم مِّن سَبِيلٍ، کہ جو اپنے اوپر ظلم اور زیادتی ہونے کے بعد اگر بدلہ لے لے اسی دائرے میں رہ کر تو اس کے اوپر کوئی الزام نہیں، کوئی گناہ نہیں، اتنی اجازت ہے۔ وَلَمَنْ صَبَرَ وَغَفَرَ إِنَّ ذَلِكَ لَمِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ،
لیکن اگر کوئی معاف کر دے اپنے اوپر ہوئے ظلم کو، اپنے اوپر ہوئی زیادتی کو، کوئی آدمی اگر معاف کر دے اور بات کو ختم کر دے، قرآن کہتا ہے یہ بڑا ہمت والے لوگوں کا کام ہے، یہ کوئی آسان کام نہیں۔ لیکن یہ وہ لوگ کرتے ہیں جو اللہ کے نزدیک چہیتے ہیں، یہ کام وہ کرتے ہیں جو اللہ کے نزدیک کامیاب لوگ ہیں، جن کے بارے میں قرآن کہتا ہے انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم، کہ یہ اللہ کے چہیتے بندے اس دنیا میں وہ ہیں جب کبھی اللہ کا نام ان کے سامنے لیا جائے تو ان کے دل لرز جاتے ہیں، کانپ جاتے ہیں اللہ کا نام سن کر، اور جب اللہ کی آیتیں قرآن پڑھ کے ان کو سنایا جائے تو ان کے اوپر ایک خوف طاری ہو جاتا ہے، اور اس کے نتیجے میں ان کا ایمان اور بڑھ جاتا ہے اور مضبوط ہو جاتا ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، جو اپنے رب پر بھروسہ کرتے ہیں، یقین رکھتے ہیں، اور اسی کے سہارے اور اسی پر اعتماد کرتے ہوئے زندگی گزارتے ہیں۔ معلوم یہ ہوا کہ قرآن کی نظر میں کامیاب انسان وہ نہیں جو اس دنیا کی چند روزہ زندگی میں کوئی ترقی حاصل کر لے، کوئی مقام منصب، کوئی عہدہ حاصل کر لے، کوئی ڈگری حاصل کر لے، مال و دولت کے انبار اپنے گھر میں اکٹھا کر دے۔ قرآن کی نظر میں یہ شخص کامیاب نہیں، بلکہ یہ بیوقوف انسان ہے، کیونکہ اس کی سوچ صرف دنیا کی زندگی تک ہی محدود رہی، جو کبھی بھی ساتھ چھوڑ سکتی ہے، جس کا کوئی بھروسہ نہیں۔ قرآن کی نظر میں اصل کامیاب وہ ہے جس کو مرنے کے بعد اس کے ایمان، اس کے عقیدے اور اس کے اعمال صالحہ اللہ کے فضل و کرم کے نتیجے میں جس کو جہنم کے عذاب سے محفوظ رکھ کر جنت میں داخل کر دیا جائے، یہ اصل کامیاب ترین انسان ہے قرآن کی نظر میں۔ ایسا ہمیں بننا ہے، ہمیں ایسا نہیں بننا ہے جس کو قرآن کہتا ہے وَإِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَحْدَهُ اشْمَأَزَّتْ قُلُوبُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ، کہ بہت سے لوگ دنیا میں ایسے بھی پائے جاتے ہیں جب ان کے سامنے اللہ کا نام لیا جائے یا قرآن کی کوئی آیت پڑھی جائے تو ان کے دل پھٹ جاتے ہیں، سننا گوارا نہیں کرتے، سینے پہ سانپ لوٹ جاتا ہے، چہرے کا رنگ بدل جاتا ہے، کہ جب کبھی کوئی جماعت والا گشت کے لیے نکلا اور سامنے جو لوگ بیٹھے ہوئے انہوں نے دیکھا تو اٹھ کے بھاگ گئے فوراً کہ یہ ابھی اللہ رسول کی بات کرنے لگیں گے۔ قرآن کی نظر میں ایسے لوگ بالکل بھی پسندیدہ نہیں۔ آپ آئیے نہ آئیے الگ بات ہے، لیکن کسی اللہ کے بندے کی بات کو توجہ سے تو سن لیجئے۔ اگر یہ رویہ ہے کہ اللہ کے دین کی بات کو سننے کے نتیجے میں دلوں میں کوڑن پیدا ہوتی ہے، سینے پہ سانپ لوٹتا ہے، تو پھر قرآن کہتا ہے یہ ایمان والے نہیں بلکہ یہ تو منافق ہیں، یہ اللہ کے ناشکرے ہیں، اللہ کے نزدیک یہ پسندیدہ بندے نہیں۔ اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم دنیا کے تمام جیسے کام کرتے ہیں، جھمیلوں میں پھنسے ہوئے ہیں، ہم سب کو کوشش اس بات کی ہونی چاہیے کہ جو اصل زندگی ہماری ہے وہ مرنے کے بعد شروع ہونی ہے۔ یہ دنیا کی زندگی چند دن کے لیے ہے، آخرت کی کھیتی کے لیے، کھیتی اس زندگی کو کہا گیا ہے۔ اس کو ہم جتنا اچھا بنا لیں، جتنا اچھی طرح اس کو سنوار لیں اپنے ایمان، عقیدے اور نیک اعمال کی بنا پر، کل قیامت میں، کل مرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اسی طرح کا اجر و انعام ہمارے ہاتھ لگے گا۔ اور حقیقی انعام اور حقیقی کامیابی وہی ہے جس کے لیے دنیا میں ہر انسان کو، خاص طور پر ہر ایمان والے کو جینا چاہیے۔